نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت عظمت شان مقام تے پہرا دینا ہر مسلمان لئی لازم ضروری، کیونکہ صحابہ کرام دین دی اساس اور بنیاد، کیونکہ سارے اسلام دے گواہ اور راوی صحابہ کرام، امام ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے کہ اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق۔ جدو تسی ایسے شخص نو ویکھو جڑا اصحاب رسول چوں کسی ایک صحابی دی تنقیص کردہ ہے، تو یقین جان لو کہ ایسا انسان زندیق ہے۔ فرماتے نے کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن حق ہے، رسول رحمت حق نے، اور دین حق ہے۔ اس قرآن اور دین اور رسول دی رسالت دے گواہ صحابہ کرام، تو یہ قرآن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے، یہ رسول رحمت سچے ہے، تو پھر صحابہ کرام دی سچائی اور عدالت ثقافت اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔
جدوں کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے. جب تک ایک کلمہ شہادت نہ پڑھے کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا پھر کلمہ طیبہ دے الفاظ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں دوہاں کلمیاں دے راوی صحابہ کرام نے. جس صحابی ہی سچا نہیں ہوئے گا تو کلمہ جڑا ساڑھے تک پہنچے ہے پھر اے سچا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت ایمان دے اتے تقاضا ہے اس دا کہ صحابہ کرام نو پہلے سچا اور ایمان اچ پکا تسلیم کیتا جائے پھر کلمہ شہادت میرا اور تہاڈا پڑھیا ہویا اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا. صحابہ کرام نال محبت عقیدت ضروریات دین اچ داخل ہے. جب تک انہاں تے ایمان نہ ہوئے تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. جدوں اہل سنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ذکر خیر کردے اور یہ لفظ ساڑی زبان تو نکلتا ہے صحابہ کرام تو اس جملے اس لفظ اہل بیت آل رسول از خود داخل اور شامل ہے. یہ کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کو ایک شرف حاصل کہ وہ نبی علیہ السلام دے گھر والے نے نبی علیہ السلام دی آل نے لیکن انہوں دوہرا اعزاز حاصل ہے کہ نال نال وہ پیغمبر دے صحابی بھی نے. تو جدوں اسی صحابہ کرام کہنے آئے لفظ اس تو مراد صرف صحابہ نہیں ہوندے اہل رسول اہل بیت بھی اس جملے داخل اور شامل لے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام دی عزت مقام دا دفاع کرنا یہ اللہ دی سنت ہے اللہ دا طریقہ ہے کہ جدوں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو کوئی انہاں دے خلاف آواز اٹھیے کسی کافر نے کسی منافق نے کوئی کسی صحابی رسول دے خلاف اگر کوئی جملہ کیا ہے نا تو اللہ اور اس دے رسول نے اس دی لازم دفاع کیتا ہے. صحابہ کرام دی عزت دا عظمت دا شان دا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو تو انہوں صحابہ کرام دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خیرت اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں دفاع ایک اہم ترین موضوع اور پہلو سامنے آئے گا. ذرا توجہ کرنا. صحابہ کرام جدوں ایمان لے آئے اصحاب رسول دی صف داخل اور شامل ہوئے تو آپ صحابہ کرام دے بارے ایمان نو اللہ نے معیار قرار دے کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جدوں انہاں لوگانوں کفارنوں منافقینوں کیا جاندہ ہے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے الناس صحابہ کرام. پھر اور کیجئے پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے صحابہ. الناس تو مراد اس آیت وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آ چکے سن. آمینو کما آمن الناس ایمان لے آؤ. ذرا غور کرنا میں کچھ چند قرآنی آیات توڑے سامنے رکھنا چاہنا کیونکہ جس ویلے صحیح البخاری دی کوئی حدیث پڑھیے انشاءاللہ برکت لئی
اور اپنے ایمان دی تاصیل ہی ضرور اس کا ذکر ہوئے گا۔ صحیح البخاری چو حدیث بھی بیان ہون گیا، صحیح مسلم دی حدیث، دیگر کتب حدیث بھی بیان ہون گیا، لیکن جدو اسی صحیح البخاری دی حدیث پڑھیے، صحیح مسلم دی حدیث چو فضائل صحابہ بیان کریے، جامع ترمذی چو، اسی طرح ابو داؤد چو، نسائی چو، ابن ماجہ چو، تے جواب آندا ہے کہ اے حدیث دیا کتاباں تے تہاڈیاں نے نا، تے تسی اپنی کتاباں چو اپنے صحابہ کرام دی فضیلت، شان، مقام بیان کردے بھی رہو، تے ساڈے ہوتے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ ساڈے تے اثر تے تاں ہوئے یا کتاباں ساڈیاں ہون، سانجی کوئی کتاب ہوئے جس دے اندر ایک حوالہ موجود ہوئے تے ساڈے دل دی تسکین ہوئے۔ اس واسطے میں آغاز کیتا ہے سورۃ البقرہ تو، ایک قرآن دی آیت ہے، ہر اس بندے لئی حجت ہے جڑا قرآن تے من رکھدا ہے۔ چلو بخاری ساڈی ساور ہے، تہاڈی سیاہ اربع اور ہے، ساڈی سیاہ ستہ اور ہے، تہاڈیاں 4 حدیث دیا کتاباں اور نے، اہل سنت دیا 6 کتاباں، سیاہ ستہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ہے، تے ان سانجی کتاب قرآن پاک جے ایمان ہوئے، جے تقیہ نہ ہوئے، جے اندر چھپے ہوئے کفر نفاق نہ ہوئے، تو پھر قرآن پاک دی ذرا آیت تے غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے آؤ جویں لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے، منافقین و کفار نو کیا گیا ایمان انج لے آؤ جویں بولو، ہاں جات جو شیاروں کے بولو انج ایمان لے آؤ جویں، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے۔ وہ غزے سن، وہ منافقین سن، وہ فاسق و فاجر سن، کافر و مشرک سن، تو جو یہود و نصارہ سن جواب کی دیتا ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی اس طرح ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لے آئیں، اسی اس طرح ہو جائیے جس طرح نعوذ باللہ ایمان اچھے بے وقوف ہو گئے۔ صحابہ کرام پر سب سے پہلا فتویٰ، صحابہ کو کافر کوئی نہیں کہتا تھا، کافر مانتے تھے یہ محمد کے صحابہ ہیں، یہ محمد کی جماعت ہیں، یہ مصطفیٰ کے جانثار ہیں۔ اگر یہ دل سے مومن نہ ہوتے تو راستے میں کانٹے کفار نہ بچھاتے، کوئی ہجرت پہ مجبور نہ کرتا، ساتھیوں کو خرید لیتا، ان پر پیسے خرچ کرتے، انویسٹ کرتے اور صحابہ کو ساتھ ملا لیتے، اور صدیق و عمر عثمان اس وقت ایمان لے آئے جس وقت پیغمبر کے ساتھ کوئی جماعت نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی مال نہیں، پیغمبر کے پاس مال فے نہیں، پیغمبر کے پاس باغ فدق نہیں، پیغمبر کے پاس مال غنیمت نہیں، پیغمبر کے پاس دنیا کا مال نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی کوٹھی نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی سونا اور چاندی نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی اپنی قوم ساتھ نہیں، پیغمبر کے ساتھ کوئی فوج نہیں، زہری آثار غلبے کے کوئی نہیں، زہری آثار مال کے کوئی نہیں، زہری آثار فتوحات کے کوئی نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ اس وقت ایمان لانا یہ مشکل ترین امر ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو میں اور وضاحت و سرات میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ہمیں مجبور ہی کر دیے تو پھر ہم سے سن لو، عقیدہ سن لو، ایمان سن لو۔ جب علی المرتضیٰ ایمان لے آئے تھے، عمر 8 یا 10 سال تھی، بچپنے کی عمر تھے، گناہوں سے پاک والی عمر تھی، بچپنے کی عمر تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں تھے، صدیق کی وہی عمر تھی، پیغمبر سے صرف 2 سال کا یا 2.5 سال کا فرق تھا عمر میں۔ بچپن کے دوست پیغمبر میں صدیق نے سوچا تو ہوگا ایمان لانے سے پہلے کہ آج محمد پہ ایمان لا رہا ہوں، عمر میں پختہ ہے، سوچ میں پختہ ہے، قوم مخالف ہو جائے گی، برادری مخالف ہو جائے
آئے گی، مالی نقصان ہوگا، تجارت کا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں صدیق میں نے ذہن میں رکھ کے جب کلمہ پڑھائے، اس وقت علی کا کلمہ پڑھنا اور صدیق کا کلمہ پڑھنا ذرا فرق ملاحظہ کیجئے۔ علی کلمہ پڑھ رہے، پیغمبر کے گھر پل رہے ہیں، پیغمبر کے گھر جناب باپ کو پالا پوسا جا رہا ہے، پیغمبر کی تربیت میں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے، پیغمبر کی پرورش میں ہے علی، اور عمر کے لحاظ سے 8 یا 10 سال کی عمر ہے۔ اس وقت ایمان لانا، اور صدیق اپنے گھر میں ہے، اپنی حیثیت میں ہے، اپنے مقام میں ہے، اور اپنی شان میں ہے، اپنے احترام میں ہے، اپنی سرداری میں ہے، اپنے مال و دولت میں ہے، تجارت میں، کوٹھی میں، محلات میں صدیق کے برابر اور مکے میں کوئی نہیں۔ سب کو چھوڑ کے جب صدیق ایمان لے آئے سب سے پہلے، تو ذرا توجہ کیجئے ان حالات میں ایمان لانا جب مصطفیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اوپر سے ایمان لے آئے تھے؟ اوپر سے ایمان لانا ہوتا فتوحات کے بعد لاتے، عمر جناب مال دیکھ کے مسلمان ہونا ہوتا، باغ فتح کے بعد مسلمان ہوتے۔ صدیق اس وقت ایمان لائے جب محمد کے گھر میں مال نہیں تھا، اور جتنا اسلام کو فائدہ پہنچا صدیق کے مال سے ہی پہنچا۔ پڑھ لیجئے قرآن، پڑھ لیجئے حدیث، ذرا توجہ کیجئے کیا کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ جم ایمان لے آئے لوگ صحابہ۔ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف۔ صحابہ کرام کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ چاہیے تھا رب خاموش رہت، چاہیے تھا وعینات، چاہیے تھا جبریل کو نہ بھیجتا۔ اسی وقت جبریل آئے، فرمایا لا انہم، صحابہ کے دفاع کے لیے، الا انہم، الا انہم ہم الصفہاء، خبردار یقیناً اے بے وقوف نے جنہ مصطفیٰ دے صحابہ کرام نو بے وقوف کیا ہے۔ رب نے سمجھا دیتا ہے کہ جو صحابہ نو کہو گے تو انہوں وہی کچھ کیا جائے گا، اور میں پوری بصیرت نل کہہ رہے ہوں سن لو اہل حدیث دی عقیدت عقیدہ، اگر صحابہ کرام نو بے وقوف کہو گے اسی تو انہوں نہیں ہے اینجتے نہیں جی میں تھوڑی حالت ہے، تُسی تو میں لگتا کچھ بھی نہیں کر سکنا جڑی تھوڑی کیفیت ہے۔ روٹی منگائی ہے، کچھ چاول شبل منگائی، اگر صحابہ کرام نو بے وقوف کہو گے اسی تو آنو، اگر صحابہ کرام نو منافق کہو گے اسی تو آنو، اگر صحابہ کرام نو کافر کہو گے اسی تو آنو۔ الا انہم، الا انہم، الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا محبوب جی صحابہ کرام دی عزت عظمت دا تقاضا ہے، انہوں دی عظمت دے دفاع دا تقاضا ہے، جڑا انہوں بے وقوف کا بے رب آندہ ہے خبردار ہے۔ بے وقوف نے صحابہ کرام تے دنیا دے عقل مند لوگ نے، سمجھدار لوگ نے، اور نبی علیہ السلام تے اپنی جان نثار کرنے والے لوگ نے۔ توجہ فرمانا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت عظمت آل رسول اہل بیت دی عزت عظمت شان مقام کھٹک رہے ہے، کفار دے دل اندر پریشان کر رہے ہیں منافقین نو۔ یہ تو اس حرب تو با جناب نہیں کامیاب ہویا، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے تے پھر تغور کرنا کفار نے منافقین نے اور اعتراض کیتا ہے۔ کیڑا اعتراض؟ میری توڑی امی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے الزام بنے ہیں کسے طریقے بدغران رسول بدنام ہو جائیں. میں پوچھنا چاہنا توجہ کرو ذرا غور کیجئے. زوج رسول نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے, صحابیت دے اتے زبان درازی کیتی ہے. نعوذ باللہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال الزام لگا دیتا ہے. سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دیکھنا اللہ نے عزت دا دفاع کیویں کیتا ہے, عظمت دا دفاع کیویں کیتا ہے. گھر دا معاملہ ہے, زوجہ دا معاملہ ہے, بیوی دا معاملہ ہے, امی عائشہ دا معاملہ ہے. رب قرآن نازل نہ فرماندا یا حدیث دے اندر بیان نہ ہونا, واقعہ ایویں گزر جاندا جویں حالات واقعات آندے نے تے پھر گزر جاندے نے. لیکن اصحاب رسول دی عزت عظمت دا دفاع دا تقاضا ہے. اہل حدیثوں میں سوچیا کرنا اور کیا کرنا ان حالات ان ایام دے اندر کہ صدیق تیری کرامت ہے کہ سنیت جاگ گئی ہے. صدیق تیری کرامت ہے 1400 سال بعد سنیت ایک بیان نال جاگ گئی ہے. سوئی ہوئی سنیت میں جناب آرام کرن والی سنیت اٹھ کھڑی ہوئی ہے ساری سنیت کہ صحابہ ہمارے نے انشاءاللہ صحابہ بولو ہمارا ایمان ہے, صحابہ بولو ہمارا ایمان ہے. ذبح ہو جائیں گے لیکن صحابہ کی عزت عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ, سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ الزام لگ گیا, منافقہ نے الزام لگایا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کافران دا آج دی روش نہیں پرانی روش ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی لوگاں دی پرانی روش ہے, آج دی روش نہیں. یہ پرانا طریقہ لگیا رہا ہے. اصحاب رسول نو بدنام کر دیتا جائے, اصحاب رسول نو نبوت تو دور کر دیتا جائے. اللہ نے جوڑ کے رکھیا ہے جتے نبوت ہوتے صحابیت ہے, جتے نبیت نال صحابہ کرام دا ذکر ضرور آئے گا. سارا قرآن پڑھئے جتے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے نال صحابیت دا ذکر ہے. کسی سفر اندر جتے مصطفیٰ نے نال صحابیت نے, گھر اندر مصطفیٰ نے نال صحابیت ہے. صحابیت مصطفیٰ آپس اندر جدا نہیں, کتے نبوت نال صحابیت صدیق دی صورت دے اندر, کتے عمر دی صورت, کتے عثمان علی دی صورت دے اندر, کتے امی عائشہ دی صورت دے اندر, کتے حفصہ ام حبیبہ دی صورت دے اندر, کتے زواج محتہرات دیگر دی صورت دے اندر, کتے رقیہ ام کلثوم زینب دی صورت اندر, کتے سیدہ فاطمہ الزہرا دی صورت و سیرت دے اندر. جتے نبوت ہوئے گی تے رسالت ہوئے گی, جتے رسالت نال صحابیت موجود ہے. نبوت صحابیت جدا نہیں, اللہ نے جوڑ کے رکھیا ہے. قرآن ذرا آیت غور کرنا نبوت نال کہ میں صحابیت نو جوڑے ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لیکن تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی جی گھٹ ہو, یہ میرے بیلی ہے سبحان اللہ اچھی آخری ہوتی, حاضری ہو گئی, پکا ہو گیا کام. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. جوڑے ہے نبوت نال صدیقیت نو, نبوت نال صحابیت نو. جتے نبوت ہوئے گی اتے صدیق ہوئے گا, جتے نبوت ہوئے گی نال صحابیت ہوئے گی. من النبیین نبوت دا تذکرہ ہے گے نال صحابیت دا تذکرہ ہے. والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جتے نبوت نال صحابیت محمد رسول اللہ, اے نبوت والذین معہو نال صحابیت ہے. جتے نبوت ہوتے صحابیت ہے. السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبوت السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین. اے صحابیت ہے. جتے اللہم صلی علی محمد نبوت ہوتے وعلا آل محمد صحابیت ہے. نبوت صحابیت جدا نہیں ہو سکتی, کافر چند ہے. نبوت
نبوت میں صحابیت جدائی پیدا ہو جائے، ذرا توجہ کرنا ہے۔ قرآن پاک دا سورہ نور ذرا ذہن اندر رکھو، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنت ذرا غور کرنا، جتے نبوت ہوئے گی نال صحابیت، کافر دی خواہش ہے ذرا اتنا تین درجے بڑھانے گفتگو دے، ایک پاس نبوت نال جڑی ہوئی، اچھی بولو نبوت نال جڑی ہوئی، صحابیت تیسرا جڑا گروہ ہے وہ کفار و منافقین ہے، انہاں دی خواہش ہے کہ الگ ہو جان، رب دی خواہش ہے دوئیں جڑے ران، نبوت صحابیت خواہش کفار دی جدائی پہ جائے، فراق ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فتنہ فساد پھیل جائے، خواہشی صدیق الگ ہو جائے، مصطفیٰ نالوں صدیق دی بیٹی نو بھی معاف نہیں کیتا ظالمان، قدوں دے لگے ہو سوائیوں صدیق دے گھرانے نو بدنام کرن، صدیق ادھی صداقت آج بھی چمک رہی ہے، قیامت تک چمک دی رہے گی، صدیق دی عزت آج بھی چمک رہی ہے، انشاءاللہ قیامت تک چمک دی رہے گی، صدیق دے گھرانے نو معاف نہیں کیتا جا رہا، یہودی آنے، یہودی النسل عبداللہ بن ابی یہودی نے، یہی منافق نے الزام لگایا ہے، الزام یہی ہے سیدہ کائنات دے بارے کہ صدیق دی بیٹی صحیح نہیں، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام پریشان نے، آپ تک بات پہنچ گئی ہے، آپ پریشان نے، صحابہ کرام پریشان نے کہ ساڑھی نبوت دا مقام شان عزت اسمت دا تقاضا کی بنیا ہے کہ ساڑھے محبوب دی بیوی دے بارے الزام لگے ہے، جان دے ہو جس مولوی دی بیوی صحیح نہ ہوئے اس دے مگر نماز کوئی نہیں پڑھدا، جے میرے محبوب دی بیوی ٹھیک نہ ہوئے زمانہ میرے محمد دا کلمہ کے میں پڑھے محبوب دا لباس ہے، آپ دی زوجہ میشہ لباس رسول اللہ دا، عزت رسول اللہ دی، طہارت رسول اللہ دی، حرمت رسول اللہ دی، سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دی بیٹی پر اپنے گھر اندر ایویں رات نو حاجت واسطے باہر نکلی آنے، راہ تے بات پتہ چلیے واپس پلٹ آئی آنے، بات واقعہ مختصر کر گئے، جڑی بات سمجھانا چاہنا کہ کافرہ منافقہ دی خواہش ہے نبوت صحابیت جدائی پہ جائے، آل و سنت تاکید ہے کہ نبوت صحابیت بولو اکٹھی روے، نبوت صحابیت آپس اندر جدا نہیں، کافرہ دی خواہش، کافرہ دی خواہش، منافقہ دی خواہش، یہودیاں دی خواہش، عیسائیاں دی خواہش، نبوت صحابیت جدا ہو جائے، آج دی نہیں بڑی پرانی چلی آ رہی ہے، انہاں دے گرولے حجے بھی موجود نے سی خواہش اندر، 1400 سال نہ کھیڑ نہیں سکے کہ میں نکڑن صحابہ محمد مصطفیٰ نالوں، نہ خارج نکڑے نہ مزارج الگ ہوئے، صحابیت نہ درود چلگ ہوئے، نہ قرآن چلگ گئے، نہ حدیث چلگ گئے، جہاں نبوت ہے وہاں صحابیت ہے، جہاں نبوت ہے وہاں ہی صحابیت ہے، توجہ فرمانا، امّا جی ایسا فرما دیا جدو میں نے گل دا پتہ چلے ہے کہ میرے بارے ہے طوفان بدتمیزی برپا ہویا ہوئے، امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نا میں انتظار کر رہی سا رسول اللہ کدوں تشریف لے آدھے نا آپ تشریف لے آئے آدھے آئی، میں پوچھیا محبوب جی میں نے اجازت دے وہ میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر چلی جاواں، جو محبت نہیں رہی جو پیار نہیں رہا تے میں نے اجازت دے میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں، واہ ماں تیرا خون کتنا وفادار ہے، سارے محبوب خاندان نبوت دا کہ ہیں محبوب ناراضگی اندر جلال و غصے اندر کہ عائشہ دے بارے گل مشہور ہوئی ہے، پھر بھی گھروں نکلیاں نہیں جب تک محبوب نے اجازت نہیں دی تھی، بے شک تے مومنہ دیاں ساریاں چوکاں پہنچی ہوئیاں نے، ماں گھروں نکلی نہیں تے مومنات جڑیاں آج دیاں مومنات تے ساریاں چوکاں چورا میں بیٹھیاں نے، ایک بندے من پوچھے ہے آدھا سیدنا حسین ابن علی دا قاتل کون ہے، اے دے بارے کوئی پروف کوئی دلیل،
کسی نہ حسین دا قاتل کون ہے؟ میں کیا جے تک زیر تفتیش نے 10 دن ریمانڈ تھے نے توجہ انشاءاللہ میں کہ پتہ لگ جائے گا قاتل کون ہے۔ ریمانڈ تے ہوئے تفتیش ہوندی پئی ہے، جتیاں مریندے پئے ہیں، چھریاں مار رہے ہیں، تلوارہ ماری جا رہے ہیں، چاقو ماری جا رہے ہیں، اگ تے کھلار کے پوچھی جا رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سال من جاسن کے قاتل حسین دا کون اجے ریمانڈ تے نے کون سمجھ میں کہا اجے سارے ریمانڈ تے نے گرفتار ہو گئے ریمانڈ تے نے انشاءاللہ دسن کے پا قاتل کون توجہ ہے ریمانڈ تے آئے نا آج آخری ریمانڈ سی ہون ریمانڈ آخری شروع ہے آگے دے ہوتے کھلو کیوں نہ کرنا ہے ریمانڈ پوچھنا ہے تفتیش کرنی دعا کرو اللہ اور آگے برکت پائے میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شانی دے آثار فرمایا محبوب جی اجازت دے ہو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں فرمائشہ جانا چاہے تے میں نے کوئی اعتراض نہیں چلی جا سجدہ کائنات فرما دیاں میں جاندی سا پوری حقیقت پورا حال پورا واقعہ میں اپنے ابا جی کولو اماں جی کولو اپنے گھر جا کے سونا ماں محبوب کولو پورا واقعہ شاید آپ بیان فرمان یا نہ فرمان میں اپنے گھروں اپنی ماں کولو سارے حالات پہنچاواں کتنا گھر دور ہے جس گھر جان واسطے اپنے محبوب کولو پوچھنا چاندیاں کتنا گھر دور ہے 1 میل ہوئے گا 2 میل ہوئے گا 4 میل ہوئے گا کتنا گھر دور ہے ایک حدیث بخاری والے اشارہ کرنا محبوب علیہ السلام آخری بیماری تکلیف اندر نے آپ ممبر تے بیٹھے نے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی وال جنہ دے گھراں دے دروازے کھل دے ان سارے بند کر دیا جے سوائے ابو بکر دے انج سمجھو کہ کو مسجد نبی ہے اس پاسے حجرہ مصطفی ہے انہاں دے گھر پاک دا دروازہ ہے ادھر صدیق دا گھر ہے وہ دروازہ بھی مسجد وال کھلتا ہے اماں نے اتھو نکلنا ہے اس گھر جانا ہے جاندیاں نہیں جب تک محبوب کو لو پوچھیا نہیں نبی علیہ السلام نو اجازت دیتی ہے سجدہ کائنات فرما دیا نے میں اپنے ابا دے گھر وال چل پائی لوگوں اے او خواہش منافقہ دی پرانی جڑی آجے پوری نہیں ہوئی تھی انشاءاللہ قیامت تک پوری نہیں ہونی کتنا پکیزہ خاندان ہے صحابہ کرام دا اماں جی ایسا فرما دیا نے میں پہنچی جو ہی میں پہنچی اپنے گھر دے اندر اپنی اماں جی دے گھر دے اندر جان دے ماں جی کو پوچھے اماں جی اے گل تو سمی سنیے جڑی میرے بارے مدینہ چ مشہور ہے فرمایا ہاں بیٹا سنی ہوئی ہے فرمایا پھر تسی کیوں نہیں جے بول دیاں کیوں نہیں جے گل کرنیاں رشتہ دے چھوڑے آسی محبوب نو تے بول دیاں کیوں نہیں اگوں باں بیٹیاں نو خاموش کرا رہی ہے سیدہ ام رومان والدہ محترمہ دے فرمایا چپ کر بیٹا گلتے میں دیئے کچھ بات تیری غیر غور تے ہے تے اماں جی ایچا رومن لگ پیانے ہوتے ابو چھت ہوتے بیٹھ کے قرآن دے تلاوت کر رہے ہیں رون دی آواز اوپر گئی ہے انہاں مکان دے چھت ہو جھانکے ہے فرماؤ میرے مان کون رو رہا ہے فرماؤ عائشہ آئیے اور رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے فرماؤ ہوئی معاملہ عائشہ نو پتہ چل گیا ہے جڑا مشہور ہے رو رہی ہے صدیق نے جڑی بات کہی ہے گجرات دے لوگوں اپنے دل اندر لکھ لو تے نوٹ فرما لو جڑی گل صدیق نے کہی ہے وہ کمال دی کہی ہے صدیق نے فرمایا اللہ تباہ کرے نہ منافقانو میری بیٹی دے بارے ساڑھے خاندان دے بارے زنا دا الزام لاندل جڑا سا جالیت اجوی کدے زنا نہیں کیتا اے اس گناہ دا الزام لا رہے ہیں میرے خاندان تے جڑا گناہ مسا کدے نہیں سی کیتا کفر اندر جاہلیت دور اندر بھی اساں گناہ نہیں کیتا جس گناہ دا الزام لگ رہے ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
پریشان نے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے، کمزور ہو گئیاں نے، بخار لرزے دا چڑھ گیا ہے، وال سر مبارک دے اماں جی عائشہ دے گر گئے، کھانا پینا چھڑ دیتا ہے تے جناب روئی جا رہیاں نے، رات دی نیند ختم ہو گئی ہے، مہینہ گزر گیا ہے، بعد روایات اندر 50 دن گزر گئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی دے عالم اندر نے نبی علیہ السلام تحقیق فرما رہے ہیں، کدے پوچھتے نے علی کلوں اے علی تسی دسو میری عائشہ صدیقہ دے بارے لے آؤ کوئی جملہ جڑا سیدنا علی نے امی عائشہ دے خلاف کیے ہوئے، ظالموں تساں توڑ پیدا کیتا ہے، تساں اختلاف پیدا کیتا ہے، تسی امت انتشار پیدا کیتا ہے، اختلاف پیدا کیتا ہے، ہمیشہ تو اختلاف پیدا کرنی اس گروہ نو بنایا گیا ہے، ابن سبا ہی جنڈا لے کے اسلام انہیں قبول کیتا سے ظاہری طور تے اس منافق نے اسلام دے اندر انتشار اختلاف پیدا کرن لئی یہی ایجنڈا پیدا کی بنایا سی جڑا آج تک جاری ہو ساری ہے۔ غور کرنا نبوت دا مقام، صحابیت دا مقام، معیار صحابیت، شان صحابیت، مقام صحابیت، عظمت صحابیت، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھ دیں، ابو بکر کو نہیں پوچھیا نازک مرحلہ ہے انہاں دی بیٹی دا معاملہ ہے، کدے عمر کو پوچھیا ہے، کدے بیوی زینب کو پوچھیا ہے، کدے لونڈی بریرہ کو پوچھیا ہے، ہر کوئی آندہ کلمہ خیر تے نبی علیہ السلام مدینہ دی بار گلی جا رہے ہیں تے منافق یہودی کھڑے کہنے لگے ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جنہ دی بیوی دی ہے کل مشہور ہوئی ہے، نعوذ باللہ بس ایک گل کھا گئی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی پہنچے، صحابہ نے کٹھیاں کیتا ہے، فرمایا صحابہ کرام جی یا رسول اللہ آج میں کچھ فیصلہ کرنا چاہنا، مسجد نبوی دا ماحول ہے، صحابہ کرام دا اجماع اور اکٹھ ہے تے صدیق دا خاندان زیر بیس آئے ہوئے ہے، صدیق دا پورا خاندان، صدیق دی بیٹی زیر باس نبوت دے جناب مسجد نبی اندر نبوت ممبر پہ کھڑی ہے، صحابیت پر باس ہو رہی ہے، منافق تے یہودیاں دی کوشش ہے آج صحابیت تے نبوت جدا ہو جائے گی، آج مصطفیٰ تے صدیق جدا ہو جائیں گے، آج مصطفیٰ تے صدیق دی بیٹی الگ الگ ہو جائے گی، آج طلاق ہو جائے گی، نعوذ باللہ صدیق الگ ہو جائے گا، ناراضگی بن جائے گی، غصہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گی جماعت، ٹوٹ جائے گی صحابہ کرام دے کٹ اتحاد و اتفاق، اسی اپنے سازش اندر کامیاب ہو جاواں گے لیکن نہیں ہوا کیونکہ رب چاہتا ہے نبوت صحابیت بولو، نبوت صحابیت بولو اکٹھی رہے، رب دا فیصلہ ہے، رب نہیں چاہتا ہے نبوت صحابیت اکٹھی رہے، محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میرے اہل بیت دے بارے من تکلیف پہنچائی گئی ہے، تکلیف عائشہ دے بارے پہنچی ہے، رسول رحمت نے فرمایا ہے من اہل بیت دے بارے تکلیف پہنچائی گئی ہے، بخاری اندر روایت ہے نبی پاک دسنا کی چاہتے ہیں کہ بیوی میری اہل بیت ہے، بیوی اہل بیت ہوں سن لو گجرات دے دوستو جے بیوی اہل بیت نہیں تے بیٹیاں تے بعد جو پیدا ہوندیاں نے، بیوی اصل ہوندی ہے، ماں اصل ہوندی ہے، جے بیوی اہل بیت نہیں کون آندہ ہے رافضی اہل بیت نو مندن ہے، اہل بیت نو اہل سنت تسلیم کرنا ہے، جس مذہب دے اندر سیدہ جویری اہل بیت اندر نہیں، جس مذہب دے اندر سیدہ حفصہ اہل بیت اندر نہیں، جس مذہب دے اندر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ اہل بیت اندر نہیں، جس مذہب دے اندر سیدہ ام حبیبہ اہل بیت دے اندر نہیں، جس مذہب دے اندر سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم تین بیٹیاں رسول اللہ دیاں بھی اہل بیت جن نہیں، ناپتے نہیں چار بیٹے بھی اہل بیت اندر نہیں، پھر آپ دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر نہیں، میں کیویں من لما کیوں اہل بیت نو من دینے، اہل بیت نو اہل سنت من ہے، اہل بیت نو اہل حدیث مننا ہے، اہل بیت نو نالو سنت تسلیم کرنا ہے، یہ دائی عقید ہے کہ آیت مبارکہ آل رسول اہل بیت بارے نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت دا
صحابہ کرام دی عزت عظمت دا دفاع ہو رہا ہے. توجہ کرنا محبوب ممبر پہ کھڑے ہوئے کون میرے اہل بیت دے بارے جڑی من تکلیف پہنچائی گئی ہے آج میں فیصلہ کرنا چاہنا میرا ساتھ دیو گے کون میری مدد کرے گا. صحابہ کرام حاضر تلواراں لہرا رہی ہیں. محبوب جی حکم دیو منکرین صحابہ دیاں گردناں اڑا دئیے. محبوب جی اشارہ کرو جڑا اہل بیت نو بارے تون تکلیف دین ہے. اسی آیت حدیث دے تحت محدثین کرام نے لکھیا ہے صدیقہ کائنات دی گستاخی رسول اللہ دی. کچھ بولو صدیقہ کائنات دی گستاخی رسول اللہ دی گستاخی ہے. جویں نبی دا گستاخ واجب القتل ہے ایویں امی عائشہ دا گستاخ بھی واجب القتل ہے کیونکہ انہیں نبوت نو تکلیف پہنچائی ہے. انہیں حقیقت صحابیت نو تکلیف نہیں پہنچائی محمد مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائی ہے. اور جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات واجب مطارات جو کسے زوجہ محترمہ دی توہین کرنا ہے حقیقت دے اندر نبی علیہ السلام دی توہین کرنا ہے. فرما کون ہے میرے صحابہ جڑا اس نال نمٹے میں اشارہ کراں انہوں صدا دے وے جنہیں میری عائشہ دے بارے میری اہل بیت دے بارے من تکلیف پہنچائی ہے. یا رسول اللہ حاضر اسمان تو وہی آگئی. محبوب جی ذرا ابو بکر وال چل کے جاؤ ذرا صحابہ کرام نو کہو اے صحابہ بیٹھے رہو میں صدیق کو ہو آواں تاکہ کافر سمجھ لین کہ محمد تے صدیق جدا نہیں ہونا. صدیق اس محفل اندر نہیں صدیق اس مجلس اندر موجود نہیں. سارے صحابہ موجود نہیں ابو بکر موجود نہیں. چلو ابو بکر کول چلو ابو بکر کول. جتے مصطفیٰ ہے اتھے ابو بکر ہے جتے ابو بکر ہے اتھے مصطفیٰ نے. نبوت صدیق اکٹھی ہے نبی و صدیق جہان نبی جہان صدیق. کہاں یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان کی لمبی زندگی فرمایا کرتے تھے اور اپنے جذبات میں محبت میں کئی مرتبہ سی جملے کو دہراتے رہتے کہ نبی و صدیق نبی و ذرا تسی بھی کوئی 50 باری آنکھوں کا پتہ لگے باپ صحیح کملے ہوئے ہو محبت پیار ہے. اصل ہے تو محبت ہے. نبی و صدیق نہیں اینج نہیں گونج پوے بار آواز جائے نبی و صدیق دل نو ٹھنڈ پہنچے نبی و صدیق سکون پہنچت اطمینان آئے اہل سنت آل الحدیث ذرا محبت اظہار کیجئے نبی و صدیق اونچی گئی ہے نبی و صدیق ثانی اثنین. حضرت قاری صاحب فرما ثانی اثنین نبیوں اذ ہما نبیوں فی الغار نبیوں اذ یقولو لصائبی نبیوں لا تازن ان اللہ مانا اندر کی سمجھ آندی ہے نبی و صدیق ذرا توجہ فرمائیے. نبی و صدیق نبوت صحابیت نبوت صداقت اکٹھی ہے جدا نہیں. فرمایا محبوب جی سارے صحابہ توڑے سامنے بیٹھے نے مسئلہ تے صدیق دے مسئلہ تے حرمت صدیق دے مسئلہ تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. ذرا چلو انہاں دے گھر. فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ ذرا بیٹھو میرے آن دا انتظار کرو میں ہو آواں کس گھروں صدیق وال میں چل رہا ہوں جا رہا ہوں. صحابہ رکے تلوارہ نیام اچ پائیوں یعنی اشارہ چاہیدہ ہے محبوب دا. نبی علیہ السلام چل نکلے صدیق دے گھر وال چل دے جا رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹ آئے سیدنا صدیق دروازے تے آئے جانتے ہو بیٹی نے الزام لگیا ہوئے حالت کفیت کی ہوندی ہے. نبی علیہ السلام نو بے کے فیس نہیں کر سکے صدیق شرم و حیاء دے مارے جب بار نو ہو گئے محبوب اندر تشریف لیں گئے آنسوں پونچ پونچ کے صاف چہرہ پاک کر کے صدیق پھر اندر داخل ہوئے. سیدنا صدیق اندر جدوں داخل ہوئے محبوب نے پہلا سوال کیتا ہے اے ام رومان میری عائش یہ پیار کا جملہ ہے. عائشہ کو کیا کہا عائش کہاں ہے میری عائش کہاں ہے میری عائش.
فرمایا محبوب جی کی پوچھ دو عائشہ صدیقہ دے بارے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے بال سنا دے سر پاک تو گر گئے نے بخار چڑھیا رہندا ہے کھانا پینا انہاں چھڑ دیتا ہے اندر سہیلیاں کچھ آئیاں نے انہاں کو بیٹھی ہے تزاروں کا تار روئی جا رہی ہے فرمایا بلاؤ میری عائشہ نو بلایا گیا ہے سیدہ کائنات نو نبی علیہ السلام نے اپنے کول بٹھا لیا ہے سیدہ کائنات کول آ کے بہ گئیاں نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج الزام لگے ہون داماد نو گھر بین بھی کوئی نہیں دیندا انج دے الزام مشہور ہو گئے ہون داماد نو گھر اندر کون بیٹھن دیندا ہے حوصلہ خاندان صدیق دان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ دیکھو ایمان دیکھو محبت دیکھو عقیدت دیکھو توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ باپ بھی کول بیٹھے ماں بھی کول بیٹھی ہے محبوب نے کی فرمایا فرمایا عائشہ اگر تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے تو رب کولو معافی منگ لیں بس الفاظ کہن دی تیرے اماں جی ایسا فرمدیاں میرے پیرٹوں زمین نکل گئی میں عجیب جا محسوس کیتا محبوب نے کی فرما دیتا ہے میں کہا یا رسول اللہ اگر میں کہاں میں گناہ نہیں کیتا تے تسی سا غلط پھر اتھے ہی رہ جائے گی کون گواہی دے گا اور اگر میں کہاں میں ایویں گناہ جڑا کیتا نہیں میں ایویں کہہ دیواں کہ میرے کول ہویا ہے تسی سارے من جاؤ کہ ہن اقرار کر لیا ہے تے میں کہاں میں نہیں کیتا پھر کون میرا ثبوت دے گا محبوب جی میری تو ہی حالت بن گئی ہے جو یوسف دے باپ غم دا اتنا غم ہے اس مصیبت دا اتنا غم ہے پریشانی دا اتنا غلبہ ہے اپنے وجود ہوتے فرما دیا میرے ذہن جو سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام بھی نکل گیا فرمایا محبوب جی میری حالت کیفیت وہی بن گئی فصبر جمیل واللہ المستعان فصبر جمیل میں چھریا مارنے والے ہم نہیں زخمی کرنے والے ہم نہیں ہم چاقو مارنے والے نہیں ہم پلیٹ مارنے والے نہیں ہم اپنے آپ کو زخمی کرنے والے نہیں یہ وہ کرے جو ریمانڈ پر ہیں یہ وہ کرے جو تفتیش کے اندر ہیں یہ وہ ہے جن سے رب تفتیش کروا رہا ہے کہ تم نے حسین کو شہید کیا ہے یہ تو سجنہ جرم میں اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں اور یہ سزا قیامت تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی یا رب ہدایت بخشے گا نہیں اس سزا کے مستحق ہو تم جو تمہیں مل رہی ہے لیکن امی عائشہ کا آل و سنہ کا صدیق کے خاندان کا صدیقین کے محبان کا عقیدہ فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کروں گی تے نالے آنیاں یا اللہ مدد واللہ المستعان یا اللہ اللہ میری مدد فرمائے گا انما اشکو بسی و حسنی اللہ میری شکایت میرا غم اللہ دے سامنے میں اتنا جملہ کیا یہ محبوب تے وحیدی کیفیت تاری ہو گئی اماں جی ایسا فرماتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا وہی کی کیفیت پسینہ جاری ہو گیا میں سمجھ گئی کہ وہی آ گئی ہے لیکن میں نے خیال یہ کیا تھا کہ میری شان اتنی زیادہ نہیں میرے بارے میں محبوب خواب دیکھیں گے یا کوئی ایسی گواہی سے سمجھ جائیں گے لیکن مجھے اس دن پتا چلا اہل بیت کا امی عائشہ کا خاندان صدیق کا مقام صحابیت کا دفاع صحابہ کا رب کے ہاں اس موضوع کا قدر و احترام کس قدر ہے کہ میری عزت عظمت کا دفاع اللہ نے قرآن کی آیتوں میں کیا جو قیامت تک مصلی پہ پڑھی جائیں گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امیری عائشہ صدیقہ امیری عائشہ صدیقہ امیری عائشہ صدیقہ
میرے اللہ نے صحابیت مقام درجے اور شان دا عزت عظمت دا دفاع کے میں فرمایا ہے امی عائشہ دے بارے آل رسول دے بارے اہل بیت دے بارے فرمایا سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ پاک خاندان صدیق تے بہت بڑا قاری عبدالحفیظ صاحب آج منی زیادہ یاد آ رہے ہیں دعا کروں لمبی زندگی دے فرمایا کرتے نے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم بہتان عظیم کیونکہ ہے بہتان عظیم بہت بڑا بہتان پھر اللہ پاک نے سزا لائی انہوں دے بارے قرآن اندر فرما ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا برا کہن دی لوڑ ہی نہیں یہ آیت کافی ہے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ قاری عبدالحفیظ صاحب سرگوتا میں خطیب ہوا کرتے تھے ان پر پابندی لگ گئی کہ وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے اس وقت پرانے دور میں جمعہ نہیں پڑھا سکتے صرف عربی کا خطبہ دے سکتے ہیں آپ پنجابی اردو میں تقریر نہیں کر سکتے قاری صاحب محرم کا مہینہ تھا بیر کے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے کہنے لگے چلو عربی صحیح لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا جلانت پیندی پئیے ویندے پیو لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم بہت بڑا عذاب حضرت قاری صاحب اس آیت دی تفسیر اندر فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب کیوں بہت بڑا عذاب کیوں یا اللہ جو عائشہ کا گستاخ ہے جو عائشہ کا منکر ہے ان کی عزت طہارت کا منکر ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب کیوں فرماندے نے قاری صاحب کہ من سمجھ آتی ہے کہ رب فرماندہ ہے کہ تساں سوچیا نہیں الزام کس تے لگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم بہت بڑا عذاب کیوں فرمایا جس دیئے حرمت جی دیئے عزت جنہ دا لباس جنہ دی طہارت پگڑیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کون نے نون والقلم وما یسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فرمایا او ذات عظیم ہے جدی بیوی عائشہ او ذات عظیم ہے تے جس رب نے امی عائشہ نا انتخاب مصطفیٰ واسطے کیتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انتخاب جس دا عائشہ ہے او ذات علی العظیم ہے جدے واسطے انتخاب کیتا ہے فرمایا او کہنے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جڑا بہتان لاوے رب دے سبحانک ھذا بہتان عظیم تے جڑا لاوے او دیتے صدا کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ جاگو جاگو سنیو جاگو جاگو اہل حدیثو جاگو لعنوا فی الدنیا والآخرہ بڑی پیاری جی آیت ہے جدو تے پرچہ بھی کوئی نہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا شاہ صاحب قرآن پڑھ دینے میں ساتھ دیو پڑھو شاہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا
لعنوا فی الدنیا والآخرہ 10 محرم کا پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ اہل حدیث کا پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ صدیق کے دشمن پر پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ صدیق کے خاندان کے منکر کے لیے پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ دفاع کرتا ہے بولو کنان دا صحابہ کرام دا قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیتا ہے قرآن پاک اندر صرف میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے آپ تے غریب جا صحابی آئے بڑے بڑے قریش سرکار آپ تے کول بیٹھے ہوئے نے نبی علیہ السلام دے ماتے پاک دے تیوری جائی آئیے آپ نے ناگواری دے اثار محسوس فرمائے کہ وڈیریاں دے ہونیاں چودریاں دے ہونیاں قریش دے ہونیاں میرا غریب صحابی کیوں آ گیا ہے ماتے پہ تیوری آئی محبوب کے ماتے پر اور سنو رافضیو تمہاری حیثیت کیا ہے تم باس کرتے ہو اصحاب رسول پر اور سن لو گجرات کی سرزمین میں اعلان کرنے لگا ہوں اگر تمہاری زبانیں گستاخی پر مجبور ہیں ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل پر مجبور ہیں تم اگر گستاخی سے باز نہیں آ سکتے تو ہم فضائل بیان کرن سے پھر باز نہیں آئیں گے ہمارا تکبیر 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 جناب مصطفیٰ جناب مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ حضرت امیدی عاشق صدیقہ تمہاری کیا حیثیت ہے عامی آدمی کی کیا حیثیت ہے چھوڑے ہو صحابہ کرام پر باز کر دے ہو کلاب النار صحابہ پر باز کرتے ہو یہ صحابی رسول ہے اکھا تو نبی نے غریب جے آئے بری محفل اندر اچانک پہنچے آئے میرے محبوب دے چہرہ پاک تے قد نرا تقلبا قد نرا تقلب وجہک فی السماء او پیارا چہرہ جڑا سمان وال اٹھتا سی تے اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے او پیارا چہرہ جدے بارے اممہ جی ایسا فرما دیان ایک اسمان دا سورج ہے ایک میرا محمد سورج ہے او اسمان دا سورج دن نو چڑھ دے شام نو غروب ہو جاندہ ہے جڑا ساڑھا نبوت دا محمد سورج ہے او دن نو می چمک دے تے رات نو می چمک دے او چہرہ جڑا جابر آندہ ہے 14ویں سی چنوں تے کوئی سی تارا یاد ہے شیخ اگونا پڑھ لیا یا گمنان دائی کوئی نہیں توجہ فرمائیے میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ پاکے 14ویں دی رات دا چاند چڑھے ہوئے ہے نبی علیہ السلام مسجد نبویت نر لیٹے ہوئے نے صفحہ سرخ رنگ دی چادر محبوب دی گردن پاک تک ہے میں چادر اتے کیتی ہوئی ہے کالی داڑھی مبارک ہے چہرہ چمک رہا ہے تے حضرت جابر آگئے فرماتے نے میں محبوب دے چہرے والوے کیا پھر چند والوے کیا پھر محبوب دے چہرے والے ویکھیا پھر میں چن والے ویکھیا دعانو میں دوبارہ ویکھ کے کہن لگا ہے چن 14ویں دے چان جی فرمایا چنہ 14ویں دے تو سن لے تیرا چہرہ صاف نہیں میرے محمد چہرہ صاف ہے جتنا تو سونا نہیں جتنا میرا محمد سونا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا او سراجا منیرا او سراجا وحاجا اے سراجا منیرا او سورج نو ویکھی اکھاں چنیاں ہو جاندیاں نے اے سورج نو ویکھی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے او سورج نو ویکھیا بار ویکھیا نہیں جا سکدا اینو بار ویکھیے تے بھوک اتر جاندی ہے محبوب علیہ تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے ایک شمس آسمان دا ایک شمس زمین دا ہے ایک سورج آسمان دا ایک سورج زمین دا توجہ فرمانا میرے محبوب
علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے تیوری چڑھی صحابیت توجہ کرنا سارے آن والے وچوں کوئی صحابی نہیں بیٹھا غور کرنا ایک بات تے جڑی شروع اندر میں بیان کرنا چاہندا سا جڑی تواڈے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہنا اس ویلے ایک نبی بیٹھے تے سارے کافر بیٹھے قریش بیٹھے سردار بیٹھے کوئی بھی صحابی نہیں بیٹھا تے کافر آندل اسی تاں آواں گے تاں بیٹھاں گے جے صحابی نہ بیٹھے ہون رب دے نے آسمان تے کی فیصلہ کیتا ہے نبی نے فوری جا کافر چاندے نبوت صحابیت اکٹھی نہ ہوئے تو جا فوراً نبی بیٹھے نے اس وقت کفار نال بیٹھے نے نال جڑے صحابیت کافران دی خواہش ہے کہ اے دور ہو جان ساڑی خواہش ہے اے قریب ہو جان جا قریب جا جو ہی نبی نہ صحابی آیا ہے محبوب نے ویکھیا ہے تے صحابی نو ویکھے محبوب دے چہرہ پاک تے ناگواری دے آثار نظر آئے او گال نہیں کتاب نہیں کوئی تنقیس نہیں توہین نہیں اے وے صحابی نو کنے ویکھیا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جنہاں دی وجہ تو درجہ جنہاں دی وجہ تو شان صحابیت دی نبوت دی وجہ تو تائیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کردے سن لوگوں سن لو اللہ دے محبوب دا صحابی میدان جہاد اندر جہاد کرے جہاد دے میدان اندر جڑی مٹی اڑے وہ مٹی چہرے تے پہ جائے تو ہانو عمر نو مل جائے تو عمر نو اندر سنی 1000 سال یا 1700 سال تو ہانو زندگی مل جائے اتنی زندگی عبادت کرتے رہو توڑی عبادت اس دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابی رسول دا درجہ شان ہے جی حجے سمجھ نہیں آئی تھے خالد بن ولید تھے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا دا آپس اندر جھگڑا ہویا ہے اس جھگڑے اندر سیدنا خالد نے سیدنا عبدالرحمن دے بارے کوئی گل کہیے تے کوئی جو موچو کوئی بات ایسی نکلی ہے جڑی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوار گزری ہے وہ شکایت محبوب تک پہنچ گئی آپ نے کی فرمایا گجرات دوستو دفاع صحابہ سنیے مقام صحابہ سنیے اہل حدیث کا عقیدہ سنیے اہل حدیث کی عقیدہ سنیے پیغام میں اہل حدیث سے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام تک بات پہنچی خالد نے برا کیا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ کوئی برا بھلا کیا ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف نو فرمایا خالد جی یا رسول اللہ فرمایا تو آئے حدیبیہ تو بعد فرمایا اے عبدالرحمن اے خالد تسی آئے ہو حدیبیہ تو بعد صحابی بنے ہو عبدالرحمن پرانا ہے عبدالرحمن پرانا ہے خالد تے تسی بعد آن والے انہاں دے مقابلے اود پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کرو تسی انہاں نو نہیں پہنچ پاندے پچھلے آن والے صحابہ نو محبوب نے پہلے صحابہ دے بارے کوئی لفظ نہیں کہن دیتا تسی اپنی حیثیت تے غور کرو تسی ہے کون بولن والے اصحاب رسول دے بارے جماعت رسول دے بارے نبی علیہ السلام دی ذات اور شخصیت دے بارے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے کفار محبوب دی محفل مجلس اندر موجود نے آپ دے ماتھے مبارک تے نگواری دے اثار محسوس ہوئے اسی ویلے جبریل آیا فرمایا عبس وتولی سبحان اللہ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا
إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ اے محبوب جی جدو توڑے کل کفار بیٹھے سن بڑے بڑے سردار، میرا نبی نہ بندہ تے توڑا پیارا غریب صحابی آیا ہے، تُسا اپنے ماتے تے تیوری کیوں چڑھائی ہے؟ محبوبہ جی آج تہاڑے ماتے دی تیوری تے تنبیہ نہ کران تے قیامت تک گالی دینے والے نو کون روکے گا؟ اے محبوب جی خبردار، کوئی مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جڑا صحابی بن گیا ہے انہوں وے کہ ماتھے ہوتے تیوری چڑھان دی اجازت نہیں۔ ان توڑی جماعت دا مقام کی بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان انجلے آنا پائے گا قیامت تک، جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے، جی صحابہ مومن نہیں پھر کون مومن ہوئے گا؟ دسو کی قصور کیتا ہے، کی جرم کیتا ہے صحابہ کرام نے؟ کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا جرم کیتا ہے۔ میں کہ کیڑا جرم کیتا ہے؟ جنہوں نے اپنے بیٹے حاکم کیوں بنایا ہے، نیب کیوں بنایا ہے، ولی عہد کیوں بنایا ہے، کیوں نہ اپنے بیٹے نو بنایا ہے؟ میں کہ بیٹا جیسا سی لیکن اے سن لو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو بنایا ہے۔ جن جی اپنے آپ تو بعد اپنے بیٹے نو کیوں بنایا ہے؟ میں پوچھنا چاہنا بیٹے نو کیا بنانا جرم ہے؟ کہنے لگے جی جرم ہے۔ میں کہ کوئی دلیل تے بیان کرو۔ نبی علیہ السلام دنیا تو گئے، محبوب دا بیٹا تے ہے سی کوئی نہیں، کون خلیفہ بنے ہیں؟ کچھ بولو، کون بنے؟ ابو بکر صدیق دنیا تو گئے، آپ دے بیٹے حسن، لیکن بیٹے نو بنایا نہیں، کنوں بنایا ہے؟ سیدنا عمر دنیا تو گئے، بیٹا حسن لیکن نہیں بنایا، کنوں بنایا ہے؟ عثمان دنیا تو گئے، بیٹے حسن نہیں بنایا، کنوں بنایا گیا ہے؟ علی شہید ہوئے دنیا تو کنوں بنایا ہے؟ سیدنا علی نے کنوں بنایا ہے؟ حضرت علی نے کنوں بنایا اپنے بیٹے حسن تے امیر معاویہ نے سنت عمل کیتا ہے، علی دی سنت ناراضگی کیوں ہوئی ہے؟ وہ آل رسول سے یہ سنت لی ہے، انہوں نے سو کیا، ظلم کیا یا زیادتی کی وہ بات کا معاملے، لیکن اپنے بعد بیٹے کو خلافت پہ نامزد کرنا، ولی عہد بنا دینا، یہ طریقہ سیدنا امیر معاویہ نے لیا کس سے ہے؟ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اعتراض تب بنتے جب اسلام میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہو، یہ دوسری مرتبہ۔ اگر سیدنا علی کا یہ فیصلہ حق ہے تو پھر امیر معاویہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن کے بارے میں پیغمبر کی پھر پشین گوئی تھی کہ میرا حسن، میرا بیٹا یہ حسن، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، لیکن ایک وقت آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن میرا سید سردار بیٹا ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث صحیح البخاری اندر توجہ فرمانا، فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ دو مسلمانہ دیاں بڑی عظمت والیاں جماعتاں ہون گیاں، دو بڑی عظیم جماعتاں ہون گیاں، ایک جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، دوجی جماعت سیدنا علی دی، علی کی جماعت کے نا خلیفہ بنے سیدنا حسن، میرا بیٹا حسن سید سردار ہے۔ دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں، مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں دے درمیان میرا بیٹا حسن جڑا ہے سلو کروا دیں گا۔ سنیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دا پسندر جڑا اختلاف ہے، اختلاف ایمان تے نہیں، عقیدے تے نہیں، کیوں؟ سیدنا علی دا اپنا قول، اپنا خطاب نہج البلاغہ اندر موجود ہے۔ پوچھیا گیا کہ معاویہ نال اختلاف توڑا کیے، فرماتے نے قصاص عثمان دا، خون عثمان دا اختلاف ہے، صرف حضرت امیر معاویہ تے ساڑا ایمان بھی ایک کے، رب بھی ایک کے، دین بھی ایک کے، رسول بھی ایک کے۔ خطبہ سیدنا علی دا نہج البلاغہ دے اندر موجود ہے، لہذا اختلاف ساڑا قصاص خون تے ہویا ہے، سیدنا عثمان دے قصاص تے خون تے ہویا ہے، اور جان دے ہو خون عثمان کتنا قیمتی خون ہے۔ یہ سمجھنا ہے تے پڑھئے سولو حدیبیہ دا موقع پڑھئے، جدوں سیدنا عثمان دی شہادت دی خبر مصطفیٰ تک پہنچی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ واپس نہیں جانا، احرام دی حرمت ختم ہو گئی، احرام کھول دے ہو، میرے ہاتھ بیعت کرو، آج اسا واپس نہیں جانا، عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ یا رسول اللہ اسلحہ لے کے نہیں آئے، زیادہ تلواراں لے کے نہیں آئے، اسی تو عمرہ کرنا آئے سا، یہ تے لڑائی ہو گئی تو ہاڑی شہادت دا مکان، ابو بکر شہید ہو جائے گا، عمر تے علی جیسے بہادر شہید ہو جانگے۔ فرمایا سارے بھی شہید ہو جائیے، جانا نہیں جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا۔ اتنا قیمتی ہے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اس ویلے جبریل آئے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرمایا مومنہ نال اللہ راضی ہو گیا، مومن کی نے رضی اللہ۔ ایک اور بات چلی ہے، اس محرم اندر کہنے لگے علی علیہ السلام نے، علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے، سیدنا حسن و حسین بھی علیہ السلام نے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیوں ایک گھٹ درجہ ہے، علیہ السلام انہاں دا اچھا درجہ، نبیاں دے برابر، نبیاں تو بھی افضل، اے انہاں دا درجہ ہے، وہ علیہ السلام دے درجے تے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میں کہا چلو علی چلے گئے اتلے درجے تے، اعلیٰ درجے تے، علیہ السلام دے درجے تے بقول تو آڑے جانے جی، میں کہا پچھے گئے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ بھی علیہ السلام اتلے درجے تے چلیاں گئیاں، حسنین بھی اوپر والے درجے تے چلے گئے، علیہ السلام والے نبیوں دے برابر ہو گئے۔ ہن پچھے رہ گئے کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتا ہے میں جنت بنائی انہاں واسطے جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنت ان کے لیے، وعد لہم جنات۔ سورۃ التوبہ 11واں پارہ نص قرآنی ہے، جنت ہے ان کے لیے جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنت میں وہ جائیں گے۔ علی علیہ السلام تو نبوت کے اوپر والے فضیلت والے درجے پہ، معوذ باللہ تم نے کہا وہ چلے گئے، یعنی وہ اعلیٰ درجوں میں، وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اس درجے میں چلے گئے تمہارے نزدیک۔ اب رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت ان کے لیے جو ہیں، بولو جنت ان کے لیے جو ہیں، جنت ان کے لیے جو ہیں، وہ تو جنتی اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں علی ہوں گے بقول تمہارے۔ اب جنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان رکھنے والے یہ جنت میں ہوں گے کون؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لہم جنات، جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جان گے۔ یہ ایویں سمجھ نہیں آئی، میں صاحب لفظ اندر سمجھانا، توجہ فرمائیے۔ اس جنت جانا ہے جے دے وچ، اساں اس جنت جانا ہے جے دے وچ ابو بکر و عمر نے ہونا ہے، تے تانوں خوشخبری ہے تساں دے جانا نہیں۔
تم نے جانا نہیں، تم نے کہنا یا اللہ جس میں ابو بکر عمر ہے ہم نے اس جنت میں نہیں جانا، تم تو جاؤ نا، ہم نے جانا ہے اور جنت میں جس میں ابو بکر عمر ہوں گے وہ ہیں سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ فرماتا ہے جنت ہے ہی ان کے لیے جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت میں جائیں گے، ہم اس جنت میں جائیں گے جس جنت میں ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں گے۔ تم نے اس جنت میں جانا نہیں جس میں ابو بکر عمر نے ہو جناب ہوں گے، تم اس جنت میں جاؤ گے نہیں۔ اور سن لو جس جنت میں ابو بکر عمر نہ ہو وہ جنت ہے ہی نہیں، وہ جنت رب نے بنائی نہیں۔ جنت ان کے لیے جو مہاجرین و انصار ہے، جو رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، جنت ان کے لیے ہے۔ بلکہ میرا اور میری جماعت کا ایمان ہے کہ ابو بکر عمر آج بھی جنت میں موجود ہے، روضہ رسول میں ہے اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور وہاں موجود ہے۔ سمجھنا ہے تو محبوب نے پہلے دن ہی صحابہ کی عزت عظمت کا دفاع کر دیا تھا، فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ مانا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ صحابہ کو معیار جنت بنا دیا، جنت میں صحابہ جائیں گے، تب ہی ان جیسے عقیدہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا تھا میرے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، سن لو میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرما جب اختلافات ہو جائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لہذا میں صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اس بات کی دلیل ہے، وہ حق پر رہیں گے، وہ خلافت پر رہیں گے، وہ رشد پر رہیں گے، وہ ہدایت پر رہیں گے، کیونکہ ان کا ایمان معیار ہے، وہ ایمان پر رہیں گے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں محبوب نے دی اس لیے ہے کہ کوئی ان کو منافق نہ کہہ سکے، کوئی ان کو کافر نہ کہہ سکے۔ سر عام سیدنا صدیق کو کافر نعوذ باللہ کہا گیا۔ ہم ایسے ذاکر کی مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ملک کے اندر لڑانے کی، ملک کے اندر اختلاف پھیلانے کی، ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک نئی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بتاؤ جب صدیق ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے کسی راستے کا تعین کرو کہ ہم کیا کریں۔ چپ رہیں تو ہو نہیں سکتا، خاموش رہیں تو ہو نہیں سکتا، قانون کو ہم ہاتھ میں لے نہیں سکتے۔ ہمارا مسلک ہمارا ملک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ملک میں بدامنی و فساد پھیلایا جائے، لیکن ہم جب احساس اداروں کے ساتھ کھڑے پھر اداروں کو چاہیے، ملک میں امن کے امن خواہوں کو چاہیے، امن کے قائم رکھنے والوں کو چاہیے کہ صدیق عمر عثمان کی عزت کا دفاع کرے، جس طرح رب اور رسول اللہ نے کیا ہے اس طرح دفاع کرے اور دفاع کر کے دکھائے، اور جو ان کی گستاخی کرے اس پر جو پرچے کٹ چکے تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت تک ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہو سکتے جب تک اس ذاکر کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا نہیں دی جا سکتی، اگر دی جائے گی جب تک سزا یہ لاگو نہیں ہوگی ہم امن سے چین سے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنیت جاگ چکی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں اصحاب رسول کی عزت عظمت کے دفاع کے لیے، ہمیں یا کوئی اور راستہ دکھاؤ نہیں ہے۔ پھر ملک میں امن چاہتے ہو تو گستاخ صحابہ کو اپنے انجام تک پہنچا دو، نہیں پہنچاؤ گے پھر کوئی غازی خالد بن کے اٹھ جائے گا، ملک میں افراتفری مچ جائے گی، ملک میں امن خراب ہو جائے گا، کیونکہ جانتے ہو صدیق ایسی ذات ہے جس پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عزت حرمت سب کچھ قربان ہو جائے، ہمیں گوارا ہے صدیق کی عزت پہ آ جائے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تکبیر اللہ اکبر حق حدیث علماء
حضرت مولانا سبحان شاہ نقوی صاحب آیتے ہوگی باپی باپی آیتے ہوگی اللہ کی رضا واسطے بولنا یہ میرے واسطے نہیں بولنا آیتے ہوگی آیتے ہوگی اللہ کی سوک گلی گلی نگر نگر شہر شہر اللہ کی سندہ زلزلہ مچا دے ہو علی ابو بکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سارے شانہ بیعت کرتے ہو لقد رضی اللہ عن المؤمنین سبحان اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ آج پھر ایسا ہوا کہ کراچی کے اندر جلوس کے اندر ظہرین ظہر اثر نماز کو پڑھا گیا، نماز میں قنوت پڑھی گئی اور اس قنوت میں ابو امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا نام لے کے لعنت کی گئی۔ کیا رب کی زمین پر پیغمبر کی جماعت کے علاوہ تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ ابو سفیان نبی علیہ السلام کا سسر ہے، سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اصحاب رسول ہے، وہ پیغمبر کے سسرال ہے۔ رسول رحمت نے خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لوگو میرے سسرال، میرے داماد، میرے ننہال، میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت، فرمایا میرے گھر والے ان کا ادب احترام اکرام کرو۔ اگر تمہیں اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اتنا ہی خیال کر لو کہ محمد کا سسر ہے، وہ خال المسلمین ہے، وہ امیر معاویہ۔ گھوڑے کا احترام کرتے ہو، اس پر حسین سوار ہوا اور جو محبوب کا صحابی ہے سسر رسول کو اس کو گالیاں دیتے ہو۔ جانوروں کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ نسبت حسین سے ہے، جس گھوڑے کی نسبت حسین سے ہے اس کا احترام کرتے ہو، اور جس صحابی کی نسبت رشتہ داری کی محمد سے ہے اس کی توہین کرتے ہو۔ میرا اور میری جماعت کا تو عقیدہ ہے کہ اس مٹی کا بھی احترام کرو جہاں میرے محمد نے قدم رکھا۔ ہم تو آپ کی توہین، ہم تو آپ کے لباس کی، آپ کے گئے پتہ ہے ابو سفیان کا خاندان کیسا عظیم ہے۔ ان کی ہی بیٹی تھی نا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیٹی دا ام حبیبہ دروازے تے آئیں، ابے نو ویکھ کے فرما ابا جی رک جاؤ میں اپنے محبوب کول ہوئی آواں۔ نبی علیہ السلام کول گئیاں، یا رسول اللہ میرا ابا آیا ہے، فرمایا بٹھاؤ کھلاؤ پلاؤ، میں نے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو سفیان آیا ہے، جو ہی حجرہ مصطفی بھی اندر داخل ہوئے، محبوب دے بستر تے بیٹھ لگائے، ام حبیبہ بول کے بیٹی آندی ہے ابا جی ذرا اٹھے آجے، چارپائی تے نہ بیٹھے آجے، بستر تے نہ بیٹھے آجے، من بستر لپیٹن دے وہ لپیٹ کے اونچی جگہ تے رکھے ہے۔ اگو ابو سفیان دے بیٹا میں بستر دے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں، فرما ابا جی تسی اجے مسلمان نہیں، بستر میرے محمد آئے تے پاک یہ خاندان جن اپنے محبوب دی حرمت دے نسبت دے سب کچھ قربان کی تو ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دار اسلام ہی داخل ہوئے نے، محبوب نے کی فرمایا فتح مکہ دے موقع دیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، انہوں پناہیں جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے۔ جان دے ہو کون ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے بارے ہرقل بادشاہ دے دربار ابو سفیان کھڑا ہے، کہنے لگا میں گل کرنے بڑا ماہر سا، جھوٹ بھی بیان کر سکتا سا لیکن کوئی جھوٹ نہیں بولیا، میرے محمد دے بارے جو کچھ کیا ہے وہ سچ کیا ہے۔ ابو سفیان جڑا کفر سچ بولدا سی، اسلام کتنا پقیدہ ہوئے گا۔
نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیتا ہے کہ اسلام لانے کے ہی پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا چاہتا ہے۔ جب وہ ابو سفیان کے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا گیا، وہ مغفور ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ پھر ساری زندگی کے اعمال تمہارے اکٹھے ہو جائیں، صحابیت کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابیت سے محبت کیجئے، صحابیت نبوت کو اکٹھا رکھیے، صحابیت نبوت جدا نہیں ہے دنیا میں۔ پھر قیامت دنیا تو غیر محبوب نال نبی دا روزہ نال صحابیت دی قبر ابو بکر تے پھر عمر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک واری ابو بکر عمر محبوب دے نال جا رہے سن، آپ نے اوپر ہاتھ رکھے دعا دے کندھیاں تے فرمایا ہاں قضا نباس یوم القیامہ، انجے قیامت نو اسی اٹھاں گے، ایک پاسے حد صدیق تے ہوئے گا، ایک پاسے عمر تے ہوئے گا، جتے نبوت نال نال بولو صحابیت، پھر مکی اندر اسی جاواں گے۔ نبوت فرمایا میں حوض کوثر تے ہوں گا، حوض کوثر تے میرے نال ابو بکر عمر بھی موجود ہوں گے، جتے محمد اتے بولو صحابیت، جتے نبوت اتے صحابیت۔ فرمایا میں حوض کوثر کو اٹھا کے پانی پلا کے جنت وال جاواں گا، دروازہ کٹکھٹاواں گا، در آواز آئے گی کون؟ فرمایا میں محمد۔ دروازہ کھل جائے گا، میں جنت داخل ہواں گا۔ فرمایا میرے نال ابو بکر و عمر، ابو بکر تو انسان ہے جی یا رسول اللہ، جنہوں جنت اٹھا دروازہ تو آواز آئے گی، ابو بکر اس دروازے جو گزرے، عمر دا محل جنت محبوبے کے آئے، جتے محمد نے ہوتے صحابیت، جتے نبوت صحابیت، دنیا اندر بھی، آخرت اندر بھی، حشر اندر بھی، جنت اندر، جہاں نبوت وہاں، جہاں نبوت وہاں، جہاں نبوت وہاں، جہاں نبوت وہاں، جہاں نبوت وہاں صحابیت، جہاں نبوت وہاں صحابیت۔ جے کوئی تو نہ کہے تو نہ مولوی کیڑا پیغام دیتا ہے، گھراں تک جانے کہی جاؤ جہاں نبوت وہاں، جہاں نبوت وہاں صحابیت۔ صحابیت آغاز کس تو ہوندہ ہے؟ ابو بکر تو، اِذْ یقولو لصاحب ہی، تو صحابیت لفظ شروع ہو گیا ہے۔ پہلا صحابی کون ہے؟ بولو ابو بکر۔ پھر انج کہو جتے نبوت ہوتے صحابیت، جتے نبی ہوتے صدیق نبیوں، اونچی بولو نبیوں، اونچی بولو نبیوں، اونچی بولو نبیوں، جھوم کے بولو نبیوں، پیار سے بولو نبیوں صدیق، نبیوں صدیق، ذرا جھوم کے بولو نبیوں صدیق، پیار سے بولو نبیوں صدیق، نہ شرماؤ نہ جھج کو، ذرا محبت سے کہو نبیوں صدیق۔ یہی ذکر، یہی جملہ، یہی زبان پہ کہتے جاؤ، یہی نصیحت، یہی پیغام ہے نبیوں، 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 دنیا میں نبیوں، آخرت میں نبیوں، غار میں نبیوں، مزار میں نبیوں، حشر میں نبیوں، جنت میں بولو نبیوں، من النبیین و صدیقین، نبیوں صدیق، نبیوں صدیق، نبیوں صدیق۔